ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ فیل کے نام سے مشہور ہے اور تقریباً نمازیوں کو تو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ بتانا ہے آپ کو۔ یہ سورت مکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت کے دور میں مکے میں شروع میں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ فیل کا جو حادثہ ہے، یہ جس سال پیش آیا تھا، لگ بھگ اس کے 50 دن کے بعد اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کے جو واقعے کی طرف اشارہ ہے اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی نبوت میں جب مکے میں وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو، اس حادثے کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے ہیں اسی سال کا یہ حادثہ ہے، تو آپ کے بعد آپ کی عمر 40 سال کو ہوئی اور نبوت ملی، تو 40 سے 50 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں تو لوگ زندہ ہی تھے، جو چھوٹے تھے جوان ہو چکے تھے، جوان تھے بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے سامنے میں وہ حادثہ پیش آیا تھا فیل والا۔ سب سے پہلے آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں جاہلیت کا دور تھا، اللہ کے رسول نبی بنے تھے، اور اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف دی جا رہی تھی، اللہ کے رسول کو کس طرح پریشانیاں تھیں۔ اس عقیدہ توحید کی بدولت مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا تو اس میں مشرکوں کو ایک رب کی طرف دعوت دیا، ایک رب کی دعوت کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ 360 بتوں کو انہوں نے سجا رکھا تھا خانہ کعبہ میں، اور اس کی عبادت کر رہے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان سے منتیں کرتے تھے، مانگتے تھے، اور ان سے امیدیں رکھتے تھے، آرزویں رکھتے تھے، ان کے نعرے بھی لگاتے تھے، ان کا طواف بھی کرتے تھے۔ یہ سب عبادت کی قسم ہے، اور اسی طرح کے نظر و نیاز جو دیگر کام عبادت کے ہو سکتے ہیں وہ سب مشرکین کرتے تھے ان بتوں کے ساتھ۔ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رزاق بھی مانتے تھے۔ آپ لوگ حیرت ہوگی اس بات کو جان کر کے اور سن کر کے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، طواف کعبہ بھی کرتے تھے، اگر بت کا طواف کرتے تھے تو کعبے کا بھی طواف کرتے تھے۔ طواف عبادت ہے نا، طواف عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہ طواف ہوتا ہی ایک جگہ پہ اور کہیں نہیں ہوتا، یہ عبادت ہے اور یہ وہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے۔ اپنے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں درختوں کا طواف ہو رہا ہے، کہیں بتوں کا بھی طواف ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، کہیں درگاہوں کا بھی طواف ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ دراصل عبادت ہے۔ جو درگاہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں وہ دراصل درگاہ کی عبادت کرتے ہیں، جو درختوں کے ساتھ چکر لگاتے ہیں دراصل وہ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دراصل وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہے، جس کی جائے گی وہی عبادت۔ یہ سب وہ کرتے تھے مگر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک رب کی دعوت، عبادت کی دعوت دی اور بلائے، اور ان سے کہا کہ آؤ سب ایک اللہ کی بات کرو، باقی سب کو چھوڑو۔ یہ معبودان جو ہے جن کو تم پوچھتے ہو سب باطل ہے، یہ تمہارے اپنے پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ پروج سے ان کو پوجا جا رہا تھا، ان کا ایک رسم چلا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے پوجا ہے، منتیں کی ہیں، جانور پیش کیے، ان کو چڑھاوے چڑھائے ہیں، وہ بھلا کیسے چھوڑ دیتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انہی لوگوں کو مخاطب کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اس وقت کی بات ہے جب 60,000 فوج لے کر ابرہہ حملہ آور
ہونا چاہ رہا تھا مکے پہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور مکہ اور اس کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے گھروں میں آگ لگانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے ابرہہ نے جب حملہ کرنا چاہا تھا تو اس وقت پہلے تو مکے والوں نے اپنے بتوں سے منت و سماجت کی، اپنے بتوں کی دعائی کی کہ حضور بچا لیجئے خانہ کعبہ کو. وہ خوب کرتے رہے تھے، اپنے بتوں کے سامنے جا کے گا رہے تھے، رو رہے تھے، مگر ظاہر سی بات ہے وہ بت جو اپنا ہی نہ کچھ بنا بگاڑ سکے وہ کیا خانہ کعبہ کو بچائیں گے. اور جب وہ عاجز آ گئے تو رسول اللہ کے جو دادا تھے عبد المطلب، جو اس وقت سردار مکہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رب کس سے دعا کی اور کہا تھا اے اللہ، ہم جن بتوں کو پوج رہے تھے یہ کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں، ہم ان سے نا امید ہو چکے ہیں، یہ خانہ کعبہ کو نہیں بچا سکتے، اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. اور کعبے کا غلاف پکڑ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا جھنڈ بھیجا تھا، لشکر بھیجا تھا. اس واقعے کا پس منظر پہلے سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے. ابرہہ اس وقت بڑا زبردست طاقت اور بادشاہ تھا. اس نے مشرکین کو خانہ کعبہ سے منحرف کرنے کے لیے کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی صنعاء کے اندر. یمن ایک ملک ہے جو سعودی عرب سے بالکل سٹا ہوا پورے میں چھوٹا سا ملک ہے، اس کی راجدھانی کا نام ہے صنعاء. آج بھی وہ شہر ہے. وہاں اس نے خانہ کعبہ بنایا اور مشرکین تو پھیلے ہوئے تھے یمن میں بھی اور اس سعودی میں بھی. انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں آ کے طواف کر لیا کرو، یہیں حج کر لیا کرو. جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا مصنوعی حج ہوتا ہے. پاکستان میں بھی سنا ہے کچھ طبقات ہیں ایسے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مصنوعی کعبہ ہے، مصنوعی زمزم ہے اور باقی سب کچھ بنا رکھا ہے لوگوں. اپنے یہاں بھی عقیدہ مشہور ہے کہ 7 بار جو غریب نواز کا چکر لگا لے گا اس کو ایک حج کا ثواب مل جائے گا. یہاں بھی جو حلہ پھیلاتے ہیں، نہیں پھیلاتے اس طرح کی بات، سن رکھا ہوگا آپ نے. تو ایسے ہی اپنے اپنے ملک میں حج ہونے لگا تھا. اس نے کہا، ابرہہ نے جو عیسائی تھا، مذہباً وہ عیسائی تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگ کعبہ بنا دیتا ہوں اور تم لوگ یہیں کر لیا کرو، وہاں میلہ مت لگاؤ. اس کے پیچھے 2 مقاصد تھے اس کے. ایک تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ہر طرف سے تو کاروبار بھی کرتے تھے، بزنس بھی ہوتا تھا ان کا. میلہ بھی لگتا تھا نا حج سے پہلے، 2-3 قسم کا میلہ لگتا تھا اور اس میں اچھا خاصا کاروبار لوگ کر لیتے تھے اور حج بھی کر لیتے تھے. تو اس نے سوچا کہ منڈی یہاں بن جائے گی، کاروبار بڑھے گا لوگوں کا. تو اس نے پروگرام کیا اور خانہ کعبہ بنا لیا. بتایا جاتا ہے کہ کسی عربی کو غصہ آ گیا، کسی عربی مشرک کو غصہ آ گیا اور اس نے جا کے اس کے خانہ کعبہ پر خانہ کر دیا، اس کی بے عزتی کر دی. اس غصے میں وہ چلا 60,000 کی فوج لے کر، اور ہاتھی کا فوج تھا اس کو جس کے سامنے میں عرب ٹک نہیں سکتے. وہ لے کر حملہ کرنے چلا اور مزدلفہ کے قریب وادی محصر ہے وہاں آگے اس نے ڈیرا ڈالا، جو مکہ سے لگ بھگ 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے. فوج کے ساتھ آیا، 60,000 کی فوج لشکر جرار ہے. ظاہر سی بات ہے مکے والوں کے پاس وہ طاقت ہوتی نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکتے. مکہ کے اطراف میں جو ان کے جانور چل رہے تھے ان کے فوجی آئے اور ہانک کے لے گئے زبردست. ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کی بھی تھے، رسول اللہ کے دادا کے بھی 200 اونٹ تھے اس میں، وہ بھی ہانک کے لے گیا چھین چھان کر. عبد المطلب کو پتہ لگا. عبد المطلب ظاہر سی بات ہے اس کی زبان کچھ اور تھی، ان کی زبان عربی تھی. یہ پہنچے. ابرہہ کے فوج میں ان کا ایک دوست تھا جو قید خانے میں تھا. اس قید خانے میں پہنچ کر دوست سے کہا، ان کے دوست نے کہا کہ دیکھو میں تو قید خانے میں ہوں، بادشاہ پتہ نہیں مجھے کب قتل کر دے، میرا ایک دوست ہے جو فیل بان ہے، تم اس کے پاس جاؤ، میں اس کو سفارش کرتا ہوں. اس سے سفارش کرتی. فیل بان نے ملاقات کا بندوبست کیا ابرہہ سے. ابرہہ کے پاس جا کر کہا راجا سے کہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ ان کو. ابرہہ نے جو دیکھا عبد المطلب کی شخصیت کو، خوبصورتی کو، لمبائی چوڑائی کو، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا.
کیونکہ بادشاہ کے تخت پر بٹھا نہیں سکتا تھا، ورنہ یہ حبشی بھی لگ جاتے فوج۔ وہ خود نیچے اترا اور قالین پر نیچے اتر کر کے ان کو اپنے پاس بٹھایا، خود بیٹھا اور گفتگو شروع ہوئی۔ بیچ میں ایک ترجمان تھا جو ترجمہ کر رہا تھا، ان کی بولی کو ان کو، ان کی بولی کو ان کو۔ ابرہہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیوں آئے۔ عبد المطلب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے 200 اونٹ آپ کے فوج کی ہاک کے لے آئے، میں اپنے 200 اونٹ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے میں سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اپنے خانہ کعبہ کے لیے سفارش لے کے آئے ہوں گے، خانہ کعبہ کو بچانے کی تدبیر کریں گے، ہم سے منت و سماجت کریں گے، ہاتھ پیر جوڑیں گے، لیکن انہوں نے یہ 200 اونٹ مانگ کر تو اپنی قدر گھٹا دی، معمولی چیز مانگا انہوں نے۔ ترجمان نے ترجمہ کر کے سنایا کہ بادشاہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی عزت کی تھی انہوں نے، بڑے متاثر تھے آپ سے، ان کو یہ امید تھی کہ آپ خانہ کعبہ کے بچانے کی فکر کریں گے، تدبیر کریں گے، ہاتھ پہ جوڑیں گے، لیکن آپ نے محض 200 اونٹ مانگے۔ بڑا پیارا جواب دیا عبد المطلب کا، اندازہ لگا لیجیے کہ لوگ اللہ کو کس قدر مانتے ہیں اور کتنا عقیدہ تھا ان کا ٹھوس اللہ پر، مشرک ہوتے ہوئے بھی ٹھوس عقیدہ کتنا تھا۔ عبد المطلب نے کہا بادشاہ سے، ان سے کہو میں اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، میں اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، مجھے اپنے 200 اونٹ چاہیے، وہ جو مالک ہے اس کا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کی فکر کرے گا، وہ بچائے گا، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم اس بیچ مداخلت کر سکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اونٹ دے دیا جائے، یہ اپنے 200 اونٹ لے کر آ گئے۔ ادھر مکے میں صورتحال یہ تھی کہ لوگ تو پریشان تو تھے، بتوں سے سب کچھ کر رہے تھے اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی بچنے کی۔ لاسٹ میں عبد المطلب نے سارے مکے والوں کو حکم دیا جمع کر کے کہ تم سب لوگ مکہ کو چھوڑ دو، آبادی کو، اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ دور۔ اس وقت اللہ کے رسول شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اسی واقعے کے 50 دن بعد آپ پیدا ہوئے۔ آخر سارے مکے والے چلے گئے، لاسٹ میں یہ آئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے روئے، گر گڑائے، اللہ سے دعا کیا، اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بت بے جان ہے، یہ ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ خود کو نہیں بچا سکتے، اللہ یہ آخری وقت تو ہی بچا سکتا ہے۔ مشرکین کا یہ خاصہ تھا کہ جب بھی وہ مصیبت میں پھنستے، بڑی مصیبت میں، تو وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ بیچ سمندر میں جب پھنستے تھے، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے جگہ جگہ پر، جب مجدھار میں پھنستے تھے وہ بیچ سمندر میں، تو پہلے تو چھوٹے چھوٹے بتوں کو پکارتے تھے بھنور میں، اور جب دیکھتے تھے کہ نہیں بچ پائیں گے تو لاسٹ میں وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ انہوں نے ساری دعا کی اور اب رب سے دعا کی، اور دعا کر کے وہ بھی نکل گئے پہاڑ، جہاں سارے لوگوں کو بھیج دیا تھا پہلے۔ ان کا نکلنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا جھنڈ بھیجا ادھر سے، جن کے چونچ میں ایک کنکر، چھوٹا سا ایک پتھر مسور کے دال کے برابر، اور دونوں چونچ میں ایک چوزے، چونچ میں 2، چنگل میں 3 پتھر لیے، جھنڈ کے جھنڈ، وہ خدائی فوج، ہاتھی کے مقابلے میں سب سے چھوٹی فوج۔ ایک طرف ہاتھی کی فوج جو سب سے پاورفل فوج ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی چھوٹی سی فوج۔ اس نے آ کر اوپر سے پتھر برسانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں وہ طاقت رکھ دی کہ جس انگ پہ گرتا وہ انگ کٹتا ہوا، جھڑتا ہوا، ٹوٹتا ہوا نیچے گر جاتا۔ پھر ہاتھی نے جو بھاگنا شروع کیا، اس ہاتھی سے ان کی فوج کو چلتی چلی گئی، اوپر سے پتھر کی برسا ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی اوپر سے۔ حالت یہ ہو گئی کہ راستے میں ہی سب کے سب کچل گئے، سب مارے گئے۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے، راجدھانی پہنچتے پہنچتے ابرہہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ چوزے کے برابر رہ گیا تھا۔ مرغی کا بچہ جو آپ بیچتے ہو نا، چوزا اتنا ہی سا رہ گیا تھا۔ یہی لفظ آتا ہے حدیث میں، یہی لفظ آتا ہے، وہ چوزے کے برابر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، الم تر کیف فعل، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تیرے اوپر کتنا احسان کیا، خانہ کعبہ کو بچایا،
اس عظمت کا مینارہ، عظمت کے اس مرکز کو بچایا جس کی وجہ سے تیری عزت پورے مکہ میں نہیں پورے عرب میں، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہارے شہر میں امن و امان ہے. تم سفر کرتے ہو تجارت کے لیے، شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، دور دور جاتے ہو، اور تمہارے پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ تم مکہ کے باشی ہو، حرم کے پاس ہو. تم نے دیکھا نہیں، یعنی وہ لوگ تو زندہ تھے نا، وہ لوگ تو زندہ تھے نا جنہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے اس منظر کو. یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے محض قصہ نہیں ہے، یہ نصیحت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا، کہا الم تر کیف فعل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی چال کو خود ان کے خلاف استعمال نہیں کر لیا. جس بڑی فوج کو لے کے آئے تھے، جس ہاتھی کو لے کے آئے تھے، اسی ہاتھی سے اسے نہیں چلوا دیا. ہاتھی جو بھاگے پلٹ کے پیچھے، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھی کے سامنے میں آدمی کے ساتھ کیا خود کچلتا چلا گیا. اس کی چال کو، اس کے مکر کو اللہ نے خود اسی کے خلاف استعمال کر لیا. سوچئے کبھی ایسا ہو جائے کہ بندوق آپ کے ہاتھ میں ہو اور فائر کرے تو گولی الٹی آ کے ہاتھی کو لگے تو کیسا ہو؟ عجیب سی بات ہے نا. آپ بم پھینکے دشمن پر، بم لوٹ کر کے آ کے ہاتھی کے بیچ میں گر جائے تو کیسا لگے گا؟ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. کسی نے سوچا تھا، ہاتھی والوں نے سوچا تھا کیا ایسا ہوگا کہ ہاتھی سے ہم کچلیں گے؟ وہ تو بڑی طاقتور فوج لے کے چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کو ہی اس کے خلاف استعمال کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل، اللہ نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا ان کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا. ابابیل کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، یہ چڑیوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. وہ پتہ نہیں چھوٹی سی کیا تھی. وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارہ، جو پتھر برسا رہی تھی اس فوج کے اوپر، من سجیل، چونچ سے، چنگل سے اوپر سے پتھر برسا رہی تھی. فجعلہم کعصف مأکول، پھر بنا دیا ان فوجیوں کو، فوج کو جتنے بھی تھے اس میں، چبائے ہوئے کھائے ہوئے بھوسا کی طرح سے. جو گاؤں گھر میں رہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک نال میں بھوسا ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں گائے کو، بیل کو، بھینسی کو کھانے کے لیے، اور وہ بھینسی کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، کچھ ادھر پھینکتی ہے، کچھ ادھر پھینکتی ہے. بھوسا کچھ ادھر گرا ہوا، کچھ ادھر گرا ہوا، کچھ چبا کے گرا ہوا، کچھ بغیر چبائے ہوئے گرا ہوا. دیکھا ہوگا آپ نے نال کے آگے پیچھے، ہم لوگ دیہاتی ہیں، ہم لوگ یہ سب کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. وہ پوری فوج مریم میٹ ہو گئی، 60,000 کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے وہ حادثہ دیکھ رکھا ہے، اور تمہیں رب کی طاقت کا بھی اندازہ ہے، اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ تم جن بتوں کو پوج رہے ہو نہ وہ تمہارے مشکل کشائی کر سکتے ہیں نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اور تمام ان کو جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی کارسازی، مشکل کشائی کا کرشمہ نہیں ہے، ان سبوں کو معبود ماننا چھوڑ دو. اب یہ بات قرآن کے اندر ہے، یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہے. ہم اور آپ بھی دیکھیں کہ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. آج ہمارے اور آپ کے اندر کسی قسم کی پستی اور ذہنی کمزوری یا اندھ وشواس نہ رہ پائے یہ سن کر کے کہ فلاں بابا کے یہاں کرامت ہو رہی ہے اور فلاں جگہ سے شفا مل رہی ہے. یہ اس طرح کی افواہیں ہیں جو اڑائی جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اس لیے ہمارا ذہن کبھی بھی کسی واقعہ یا کرامت یا ان باتوں کو سن کر کے ڈگمگائے نہیں، اور ہمیں ایک اللہ واحد پر یقین کامل رکھیں، اس کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے میں سر سجود ہو، اسی سے مانگیں، اسی سے اپنی پریشانی بتائیں اور اسی سے مشکل کشائی کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید پر ہمیں اور آپ کو قائم کرے.